اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاری یہ عمر اور تمہاری ماں نے کہا یہ بچہ پڑھا نہیں ہے اور تم 14 پاروں کے حافظ قرآن کیسے بنے ہو؟ کہا حضرت میری ماں 14 پارے کی حافظ قرآن ہے، جب سے میں اس کے پیٹ میں ٹھہرا ہوں وہ روزانہ 14 پارے پڑھتی تھی اور میں پیٹ میں سنتا تھا اور اس طرح میں نے 14 پارے حفظ کر لیے۔ ایسی مبارک عورتیں تھیں، انہی مبارک عورتوں نے ایسے سپوت، ایسے مجاہد، ایسے مخلص، ایسے اولیاء اللہ کو جنے اور جنم دیا ہے۔ روزانہ 14 پارے پڑھتی ہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ پیٹ میں رہنے والے بچے نے 14 پارے زبانی یاد کر لیے۔ ان کے غلاموں میں حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں دلی کا بادشاہ بھی ہے، سلطان شمس الدین التمش، نام تو سنا ہوگا سب نے، تاریخ میں سنا نہیں؟ التمش، شمس الدین التمش سلطان، یہ بادشاہ ہے اور ان کا مرید ہے۔ ان کی مرید ہونے کا اثر یہ ہے بادشاہ پر، اولیاء اللہ کے قصے تو سنے نا، اب بادشاہ کا کیا ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی بغیر وضو کے آسمان نہ دیکھا ہو، جس نے عصر کی سنت کبھی نہ چھوڑی ہو، اور جس نے غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو۔ یہ 3 شرطیں جس کی زندگی میں ہیں وہ میرے نماز جنازہ پڑھائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ مہرولی جہاں قطب مینار بنی ہوئی ہے، قطب مینار کے میدان میں جنازہ رکھا ہوا ہے، اعلان پر اعلان ہوتا ہے کہ حضرت پیر و مرشد کی جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے بغیر وضو کے کبھی آسمان نہ دیکھا ہو، یعنی کبھی بغیر وضو کے گھر کے باہر نہ نکلا ہو، جس نے عصر کی نماز کا فرض تو دور کی بات ہے سنت بھی نہ چھوڑی ہو، اور جس نے کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ ڈالی۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، بڑے بڑے حفاظ، علماء، مفتی، علامہ، قاضی سب ہیں، لیکن اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کوتاہی نظر آتی ہے۔ گھنٹے گزر گئے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، شام ہونے لگی، اندھیرا چھانے لگا، پورے دلی کے شہر کی لاکھوں کی آبادی میں کوئی ایک آگے بڑھنے تیار نہیں۔ جب دیکھا کہ کوئی نہیں بڑھتا ہے، سلطان شمس الدین التمش خود آگے بڑھے اور یہ کہا کہ آج میرے پیر و مرشد نے میرا راز فاش کر دیا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو کہوں، لیکن میرے پیر و مرشد نے خود ہی ظاہر کیا، کہنے لگے الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں کسی غیر محرم عورت پر میں نے نگاہ نہیں ڈالی، اور بغیر وضو کے گھر کے باہر نہیں نکلا ہوں، اور کبھی میری زندگی میں عصر کی سنت بھی نہیں چھوٹی۔ جنازے کی نماز پڑھائی۔ دیکھا آپ نے، دلی کا شہنشاہ، سلطان اعظم، لیکن ایک پیر و مرشد کی صحبت میں رہنے کا اثر یہ ہے کہ ہر وقت باوضو ہیں، ہر وقت فرض کے پہلے کی سنتیں بھی پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، اور نامحرم عورتوں سے بچتے ہیں، ناجائز چیزوں سے بچتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مرید۔ کسے کہتے ہیں مرید؟ جو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچے، پیر جس کی نظر کرم اور جس کی دعا و توجہ سے تمام سے بچے، اور جب خلافت دیتے ہیں تو یہ 4 کلا پہناتے ہیں، ایک ٹوپی پہناتے ہیں، یہ 4 طرف سے سلی ہوتی ہے اور یہ خاندانی ہوتی ہے، یہ 4 کلیاں ہوتی ہیں اس کی۔ یہ 4 کلیاں کیا ہیں؟ اسے کہتے ہیں 4 کلائے ترک، 4 چیزوں کو چھوڑنے کی ٹوپی۔ وہ خلیفہ کو پہناتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں چھوڑے گا، ترک کرے گا۔ پہلا ترک دنیا کی محبت، یہ دنیا کی محبت دل میں نہیں رکھے گا، دنیا کی محبت کو چھوڑے گا۔ دوسرا ترک
آخرت کی جنت کی طلب بھی چھوڑ دے گا. اسے آخرت سے بھی جنت سے بھی کوئی واسطہ نہیں. اسے تو صرف اللہ کی محبت و معرفت سے واسطہ ہے. نہ اسے دنیا کی لذتیں چاہیے, نہ اسے جنت کی لذتیں چاہیے. لذت کے لیے عبادت کرنے والا تاجر ہے, وہ تجارت کر رہا, عبادت دے کر جنت کی لذت خریدنا چاہتا ہے. تو بزرگان دین, ارے دنیا کے ٹھیکروں پہ کیا مرتے ہیں, وہ جنت کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں. پیسے پیسے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے, وہ جنت کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں. تو چار کلا, یہ چار کلیاں جو ہوتی ہیں تو اسے ترک کرنا پڑتا ہے. ترک کریں گے آپ بھی؟ ہاں, بزرگوں کے چاہنے والے بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں. دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں, جنت کے شوق کو دل سے نکالیں, مال کی محبت کو دل سے نکالیں, اور حب جاہ, عزت, شہرت, اپنی بڑائی, اس کو دل سے نکالیں. جب یہ چار چیزیں دل سے نکلیں گی تب یہ مرید بنے گا, اور تب یہ خلیفہ بنے گا, مجاز بنے گا. تو یہ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو میں نے کہا سلطان التمش دلی کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے, جس کی سلطنت یہ پورے ہندوستان میں ہے. اس وقت کا ہندوستان جس میں بنگلہ دیش بھی تھا, پاکستان بھی تھا, برما بھی تھا, تبت بھی تھا, سیلون بھی تھا, یہ سارے انڈومان اور نکوبار اور تمہارے مالدیپ, یہ تمام جزیرے بھی اسی میں شامل تھے. اتنے بڑے ملک کا شہنشاہ, لیکن فرض تو فرض, سنت بھی نہیں چھوڑتا. یہ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے, یہ اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والوں پر یہ اثر پڑتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا, پھل کو دیکھ کر پھل کا رنگ بدلتا ہے. جب پھل سے پھل کا رنگ بدلتا ہے تو اولیاء اللہ کی جوتیاں سیدھا کرنے سے انسان کی زندگی بدلتی. حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر, گنج شکر شکر کا خزانہ, بیوی کو سلام کریں, بچوں کو سلام کریں, گھر میں کوئی نہ ہو تو وہاں بھی سلام کریں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. وہاں جنات ہیں, وہاں فرشتے ہیں جن کو آپ تم نہیں دیکھ سکتے, فرشتے تم پر سلام کریں گے. تو سلام کرنے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ شعار ہے, لیکن شیطان نے ہمارے دل میں ڈال دیا کہ ہم کیوں سلام کریں, ہم تو بڑے آدمی ہیں. میں شوہر ہوں, بیوی کو کیوں سلام کروں, شرم آتی ہے. میں بڑا ہوں, باپ ہوں, بچے کو کیسے سلام کروں, شرم آتی ہے. میں یجمان ہوں, نوکر کو کیسے سلام کروں, شرم کی بات ہے. میں مالک ہوں, مزدور کو کیوں سلام کروں, شرم کی بات ہے. یہ شرم شیطان کی طرف سے ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کرو, تو ہمیں سلام کرنا چاہیے. چھوٹے بڑے کا کیا سوال. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر تھی, مدینہ منورہ میں حضور کے خادم بنے, 10 سال تک خدمت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے. 10 سال تک حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ہر مرتبہ کوشش کرتا تھا کہ حضور سے پہلے میں حضور کو سلام کروں, لیکن پورے 10 سال کی مدت میں ایک مرتبہ بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں نے حضور کو سلام کیا, بلکہ حضور اس سے پہلے مجھے سلام کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار و سرتاج ہیں, فرشتوں کے استاد و پیر و مرشد ہیں, فرشتوں کے نبی و رسول ہیں. آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. آپ کے عرش اعظم بھی آپ کی ٹھوکروں میں. بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد جو سب سے اونچے مقام والے ہیں وہ آقا رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انس ایک چھوٹا بچہ ہے مدینے کا, کوئی نبی نہیں ہے, کوئی رسول نہیں, کوئی عالم نہیں, کوئی بڑا آدمی نہیں. مدینے کا بچہ جس کی عمر 12 سال کی ہے, 15 سال کی ہے, 10 سال سے شروع ہو کر 20 سال تک کی ہے. پورے 10 سال میں یہ نوجوان کوشش کرتا ہے کہ میں حضور کو سلام کروں, لیکن مجھ سے پہلے میرے آقا مجھے سلام کرتے. آپ کب حضور سے بڑے ہو گئے؟ آپ اپنی اولاد کو سلام کریں, آپ اپنی بیوی کو سلام کریں,
آپ اپنے نوکر کو سلام کریں، آپ اپنے ملازم کو سلام کریں. یہ سلام تو دعا دینا ہے. دعا دینے میں کیا شرم ہے؟ آپ نے کہا السلام علیکم، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی سلامتی تم پر نازل ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہو. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بیٹے کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ملیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی کو اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکت اور رحمت ملے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ کسی مسلمان کو اللہ کی رحمت و برکت ملے؟ چاہتے ہیں تو یہ دعا ہے. دعا دینے میں کیا حرج ہے؟ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ یہ شرم نہیں، شیطان کا فتنہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، گھر جاتے بیویوں کو سلام کرتے تھے. بیویوں کو سلام کرتے تھے، باہر نکلتے غلاموں کو سلام کرتے تھے. آپ اکثر سلام میں پہل کرتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی ہمیں سلام کرے. ماشاءاللہ درود شریف پڑھتے رہے سب حضرات. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى وبعد الرضا وابدا ابدا یا کریم. تو میں کیا عرض کر رہا تھا بھائی؟ ارے اور بھی تو کچھ تھا، سلام بھی ہوا نا. کریں گے سب حضرات سلام؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو. جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. بچوں کو بھی سلام کرو، عورتوں کو بھی سلام کرو، بوڑھوں کو بھی سلام کرو، جوانوں کو بھی سلام کرو، مسجد میں بھی سلام کرو، گھر میں بھی سلام کرو، بازار میں بھی سلام کرو. سلام کی اجازت، ہاں البتہ کوئی پیشاب پاخانے میں گیا ہوا ہے، کوئی غسل خانے میں گیا ہوا ہے، اس سے سلام نہیں کیا جائے گا. قرآن شریف پڑھ رہا ہے یا ذکر میں لگا ہوا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، اسے سلام نہیں کریں گے. البتہ چلتے پھرتے آتے جاتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت سلام کریں، یہ دعا ہے اور اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے. اور خود اللہ تعالی شانہ سلام قولا من رب الرحیم، قیامت کے دن اللہ جل شانہ سلام کریں گے. جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کریں گے، فرشتے سلام کریں گے، اللہ سلام کریں گے، مومن کو مومن بھی سلام کریں گے. ایک عادت ہماری یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہمارا دوست آیا تو سلام بھی کراتے، ہینڈ ہم ملاتے ہیں، ماشاءاللہ تھینکس کر دیا اور گلے بھی لپٹ لیے. اور کوئی دوسرا مسلمان ملا تو اسے منہ پھیرا کے چلے جاتے. کیوں بھائی؟ وہ مسلمان نہیں کیا؟ وہ بھی مسلمان ہے. سلام کرو، سلام کرو، سلام کرو، دعائیں دو، اللہ جل شانہ وہ دعا تمہیں بھی دیں گے. حدیث میں آتا ہے ایک
مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ آپ اس بھائی کو دعا دے رہے ہیں، فرشتہ آپ کو دعا دے رہا ہے۔ کتنی مبارک چیز ہے سلام، بڑا ثواب ہے۔ صرف کہا السلام علیکم، اسے 10 نے کیا، ورحمت اللہ 20 نے کیا، وبرکاتہ 30 نے کیا۔ تو اس کے لیے بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، بزرگان دین کی تعلیم ہے کہ سلام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلاؤ۔ کیا کرو؟ کھانا خود کھا لینا کوئی کمال نہیں ہے، کھلانا یہ بزرگان دین کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے ہاں لنگر چلتا تھا مستقل اسی کا، سب کے ہاں چلتا تھا۔ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاں جو ان کا روزانہ کھانا پکتا تھا، اس کے پیاز کے چھلکے اور کچرا جو پھینکتے تھے وہ بیل گاڑیوں میں بھر بھر کے باہر لے جا کے پھینکتے، اور اس زمانے کے اعتبار سے روزانہ 1000 روپے کا خرچ تھا۔ آج کے 1 لاکھ ہوئے وہ، یا اس سے بھی زیادہ۔ دلی کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ فقیر اتنا کھانا کھلاتا، اتنا خرچ کرتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ تو بزرگان دین سے کچھ حسد کرنے والے، جلنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کے مقام، ان کی عزت کو دیکھ کر جلتے ہیں، ہمیں عزت کیوں نہیں ملی اتنی، اسے اتنی عزت کیوں ملی؟ تو جلنے والوں نے کہا یہ آپ کے گورنر اور وزیر تحفے دیتے ہیں، وہ مزے اڑاتا ہے، ان کے تحفے بند ہو جائیں، نذرانے بند ہو جائیں تو ان کا دسترخوان بھی بند ہو جائے۔ تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر کوئی نہ جائے اور کوئی ہدیہ اور نذرانہ بھی نہ دے۔ یہ خادم نے سن کر حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے آ کر کہہ دیا کہ حضرت آج حکومت میں یہ اعلان ہوا ہے۔ تو حضرت گئے مطبخ میں، کھانا پکانے کی جگہ، باورچی خانے میں، کچن روم میں جا کے پوچھا کتنا خرچ ہے آج کل روزانہ کا؟ کہا حضور 1000 روپے کا خرچ ہے۔ تو حضرت نے کہا بادشاہ نے نذرانے اور تحفے بند کر دیے ہیں، کل سے روزانہ 2000 خرچ کرو۔ گھٹایا کہ بڑھایا؟ گھٹا دیا، ارے بڑھا دیا، ڈبل ہو گیا۔ اب ڈبل ہو گیا، اب بادشاہ کے خود بیٹے چھپ چھپ کے آتے ہیں حضرت کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے۔ بادشاہوں کیا تھا 2-4 سالن پکتے ہیں، حضرت کے دسترخوان پہ 100 قسم کے سالن ہیں، 100 قسم کے کھانے ہیں، اور وہ لذتیں ہیں جو بادشاہوں کے شاہی دسترخوان پر نہیں۔ بادشاہ کو اور حسد بڑھ گیا۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تمام علماء، فضلاء، وزیر، گورنر بادشاہ کو سلام کرنے اور ملنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ نہیں جاتے تھے۔ ان بزرگوں کو بادشاہوں سے، مالداروں سے کوئی محبت نہیں ہوتی ہے، ایمان کی وجہ سے سب سے محبت کرتے ہیں، مال اور حکومت کی وجہ سے محبت نہیں کرتے۔ تو لوگ جاتے تھے بادشاہ کو سلام کرنے، نذرانے اور تحفے لے کر آتے تھے، حضرت کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لوگوں نے اور کام بھر دیے کہ دیکھو سب آتے ہیں سلام کرنے آپ کو اور آپ سے ملنے کے لیے، اور یہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ بڑے مغرور ہیں، متکبر ہیں، یہ آپ سے ملنے بھی نہیں آتے۔ تو بادشاہ سفر میں گیا ہوا تھا کہیں، کہنے لگا اب کی مرتبہ نہ آئے تو میں ان سے پورا بدلہ لوں گا اور انہیں دلی سے نکال دوں گا۔ تو حضرت کے مریدین تو سب جگہ ہوتے ہیں، حضرت کو خبر دے دی کہ بادشاہ ناراض ہے، اب کی مرتبہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو آپ سلام کرنے نہیں گئے تو آپ کو وہ تکلیف دیں گے۔ تو حضرت کی زبان مبارک سے نکلا ہنوز دلی دورست، سمجھے بھائی؟ فارسی کا لفظ ہے ہنوز دلی دورست، کہنے لگے ابھی تو دلی بہت دور ہے۔ کسی نے کچھ نہیں سمجھا، وہ سمجھے کہ سفر میں ہے، سفر سے دور ہے، لیکن حضرت کی نگاہ کسی اور چیز پر تھی۔ اللہ والوں کی نگاہ غیب کی بہت سی چیزوں پر ہوتی ہے، غیب کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، اولیاء اللہ پر کھول دیتے ہیں۔ بہت سی غیب کی باتیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی وہ اولیاء اللہ کو نظر آتی۔
اور اولیاء اللہ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں. قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت. قلندر جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین قلندر اعظم ہیں، تمام قلندروں کے قلندر ہیں، اور انہیں آگے کی چیز نظر آ رہی ہے. کیا نظر آیا؟ کہ وہ دلی پہنچ ہی نہیں سکے گا. چنانچہ سفر سے جب واپس آیا وہ دلی دروازے کے قریب، تو دلی دروازے کا شہر میں داخل ہونے کے دروازے پر جو بڑا پتھر تھا خود بخود گرا اور بادشاہ کا سر کچلا گیا، اور اسی دروازے پر وہ مر گیا، دلی میں داخل نہیں ہو سکا. یہ مطلب تھا ہنوز دلی دورست کا، کہ دلی تو دور ہے، دلی وہ پہنچ ہی کہاں سکے گا جو ہم سے بدلہ لے گا. یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو وہ نظر آتا ہے جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتا. اسی طرح اللہ والے قبروں پر جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور وہ قبر پر بیٹھ کر قبر میں رہنے والی میت سے بات کرتے ہیں. قبر میں جو لیٹے ہوئے بزرگ ہیں، جو لیٹی ہوئی حضرت ہیں، ان سے وہ بات کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں.